انہوں نے بھی چاہتے کہ جملے کیونکہ انہوں نے پوری شان بیان کرنی بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جتنا کچھ اسی بیان کریے سنیے سنائیے اللہ رب العزت اس دے صدقے سانو سرکار غوث اعظم دی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، عموماً جدو بھی بیان کیتا جاتا ہے سرکار غوث اعظم دی کرامات نو بیان کیتا جاتا ہے، اور اس گل دے اندر شک بھی کوئی نہیں ہے ولیاں دے وچوں جو سب تو زیادہ کرامتاں اگر کسی نو عطا کیتیاں گئیاں نے تو تواڈے تے ساڈے سرکار غوث اعظم نو کیتیاں گئیاں۔ سب تو زیادہ سمجھ رہو ہے کرامتاں دے بادشاہ نے، سب تو زیادہ کرامتاں جنہاں نو اللہ نے عطا فرمائیاں ولایت دے وچوں، اور ایک کرامت جڑی ہے ہی ولایت دی نشانی، معجزہ نبوت دی نشانی ہے، اور کرامت ولی ہون دی نشانی ہے۔ معجزہ نبوت کو ثابت کرتا ہے، کرامت جڑی ہے وہ ولایت کو ثابت کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اے سرکار غوث اعظم دی شان ایسی ہے کہ جتنی اللہ رب العزت نے کرامتاں سرکار غوث اعظم نو عطا فرمائیاں نے، نہ آپ تو پہلے نہ آپ تو بعد کسی نو عطا نہیں کیتیاں گئی۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرامتاں دے بارے دے اندر تا ہمیشہ گفتگو ہوندی ہے، لیکن تھوڑا جی آج گل موضوع تو ہٹ کے کرامتاں تو ہٹ کے گل کرنی ہے۔ لیکن ولی وہی ہوندا ہے جس دی ہر گل دے اندر کمال نظر آئے، ہر گل دے اندر جس دا کمال نظر آئے۔ میں گل سیرت وال لے کے جاواں گا لیکن او دے وچ بھی کرامتاں نظر آن گی۔ ایک تا ہے نا مخصوص موضوع کرامتاں دا، لیکن اگر سرکار غوث اعظم دی سیرت وال چلے جاؤ گے کہ اسی سرکار غوث اعظم کو اس کو سیکھ لئیے، وہ بھی کرامتاں دے نال مالا مال نظر آئے۔ میرے پاک نبی دے دیوانے ہو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں علم پڑھیا ہوں، علم میں پڑھیا، اور ایک گل یاد رکھ لو ایک عالم ہوندا ہے ایک ولی ہوندا ہے۔ ہن عالم ولی ہوئے یہ ضروری نہیں، عالم ہے انہیں کتاباں دا علم رکھیا ہے، انہوں قرآن دا علم آ گیا ہے، قرآن دی سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تفسیراں دی سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تو عالم ہے، لیکن وہ دا ولی ہونا ضروری نہیں۔ لیکن جو ولی ہے نا وہ دا عالم ہونا ضروری ہے، جو عالم ہے اس دا ولی ہونا ضروری نہیں، پر جو ولی ہے اس دا عالم ہونا ضروری نہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جے گل کیویں ہے، ہن کہیے کہ جے ولی ہوندے نے جڑے اللہ کو لے کے جاندے نے۔ میں تانوں ایک گل پوچھاں، ایک بندہ ہوئے ایک باپ ہوئے اپنے بچے دے ہاتھ نو پکڑے تے پکڑ کے مسجد تک لے کے آ جائے، ہن وہ مسجد تک تے لے کے آ گیا ہے، اللہ دے گھر کے اندر تے لے کے آ گیا ہے، پر اگر اس نو یہ نہیں پتا کہ اللہ دے گھر دے وچ آ کے پڑھنا کیا ہے، اللہ دے گھر دے وچ آ کے کرنا کیا ہے، تو دس پھر رب دے دروازے تے آن دا کوئی فائدہ ہے؟ کہ عالم اے دسدا ہے ولایت وہ ہے جڑی اللہ دے کولوں لے کے آندی ہے، لیکن اللہ دی پہچان، اللہ دی سمجھ بوجھ اے جڑی ساری ہے اے علم دے ذریعے دے نال ہوندی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں علم دے بغیر میں فقیری کر لواں گا یا علم دے بغیر میں ولی بن جاواں گا، او پھر اپنے آپ نو خراب تے کر سکدا ہے، رب دا ولی کبھی نہیں ہو سکدا، کیونکہ ولی ہون واسطے شرط ہے کہ اس جو دین و دنیا دا علم ہے وہ سارا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو عالم بھی بنایا اور اپنا ولی بھی بنایا۔ اور اگر آج کوئی کہے کہ میں بغیر علم میں فقیر بن جاواں یا اللہ دا ولی بن جاواں، تو اس دیاں ٹکراں ہونیاں نے، اس دے وہ اپنے آپ کو دین والے چکر ہونے نے، انہوں ولایت نہیں ملنی، کیونکہ ولایت اللہ نے علم دے اندر رکھی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دے دروازے تے چلے جاتے ہیں، انہوں نے بڑی محبت دے نال اس گل نو سامنے لے آندا ہے کہ علم ولایت واسطے کتنا ضروری ہے، فقیری واسطے علم کتنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم باج جو کرے فقیری
سلطان العارفین بیان فرما رہے ہیں علم باز جو کرے کافر مرے گا دیوانہ ہو کے مرے. پھر فرمایا کہ جڑا بندہ رات ہی باتاں کرتا ہے لیکن او دے باوجود اگر او دے کول علم نہیں ہے تو دا دل ایویں ہی ہے جویں اللہ دے کولوں بیگانہ ہویا. سیوریاں دی او کرے غفلت کنو نہ کھل سی پردہ. بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ اللہ کرتا جاواں مینوں میرا خدا مل جائے میرے خدا دے نال میرا رابطہ ہو جائے. فرمایا اے واسطے فقیری بھی ضروری ہے پر اللہ نے جو اس کائنات تے علم بنایا ہے وہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. آج کوئی بچہ پڑھتا نہیں تھا کہنے غافل ہے اے غافل ہے کچھ نہیں حاصل ہونا. فرمایا غفلت کنو نہ کھل سی پردہ او جاہل بت خانہ
سامنے کرام حضرت سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں میں پڑھدا رہیا اتنا پڑھیا پڑھن دے اندر اللہ رب العزت نے میں عبد القادر نو قطبیت دا درجہ عطا کر چھڑیا. فرمایا پڑھدے حالے پڑھایا نہیں پڑھدے اتنے درجے کہ اللہ رب العزت نے مینوں اپنا قطب بڑا چھڑیا, قطب دا درجہ عطا فرما چھڑیا. فرمایا مینوں پڑھن دے نال اتنا کچھ حاصل ہو جائے. اس گل دا مطلب کیا ہے؟ صوفی صرف وہ نہیں ہوندا جڑا قوالیاں سنے, صوفی تے پیر صرف وہ نہیں ہوندا جڑا لوکاں کولوں اپنے ہتھاں نوں چومائے, صوفی اور پیر وہ نہیں ہوندا جڑا صرف فقط اپنی خدمت کرائے تے لنگر کھانے کھلوائے. صوفی وہ بھی ہوندا ہے جڑا قرآن دی تفسیراں لکھے, میرے پاک نبی دی حدیثاں دی شرح لکھے اور پھر لوکاں نوں اس چیز تک پہنچائے اور علم اگے بڑھائے. اے صوفی دا ہی کام ہوندا ہے. اور ہر بندے دا ایک اپنا ذہن ہے. کچھ لوگ ایسے نے جدوں پیراں دی گلاں کرن بیٹھے نے نا تے ٹھیک ہے جڑے ہن گاویں ماجے او تے ہن نا, لیکن جڑے چنگے نے نا انہاں دے بارے دے اندر بھی غلط گلاں کرن لگ جاندے. کہندے جے نا صوفیاں نے کی کیتا اے جنہاں دے در تے جناب لنگر پکی جا رہے نے, جنہاں دے مزاراں تے چادراں چڑھیاں جا رہے نے, انہاں نے کیا کیتا ہے؟ او لوگو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں تو بڑا صوفی کون ہے؟ سرکار غوث اعظم تو بڑا صوفی کون ہے؟ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے, تفسیر جیلانی. تے صوفی تفسیر بھی لکھدا ہے, اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. تفسیر اور پھر تفسیر بھی ایسی علماء بیان فرماتے ہیں, تفسیر ایسی نہیں جڑی جس طرح کی صوفیاں دی گفتگو ہوندی ہے ویسی کوئی گلاں لکھی ہوئی نہیں. جیسی علماء گفتگو کرتے ہیں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے اس گفتگو دے اندر, اس پوری تفسیر کے اندر جو سرکار غوث اعظم نے لکھی ہے. اور تو پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر بھی مل جاتی ہے, ویسے سرکار غوث اعظم نے عربی زبان کے اندر لکھی ہے. اور فرمایا کہ صوفی صرف وہ نہیں ہوتا جڑا تصویر پکڑے کہ اللہ اللہ کری جائے, تصویر بھی پکڑے اللہ اللہ بھی کرے, نالے لوگوں کو ایسی گلاں بھی سمجھائے جنہاں دا حکم اللہ نے دیتا ہے تے اللہ دے پاک نبی نے دیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی لوگ کہتے ہیں صوفی کچھ نہیں کرتے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا 72 واری جا کے اکھاں دے نال دیدار کروایا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 76 دفعہ. ایتھے سانو ایک واری ہو جائے, ایک واری اللہ کرا دے تے ساڈا بیڑا پار ہے. اچھا جاگدی اکھاں نوں چھڈو, ایک خواب دے وچ ہی سرکار قسمت جگا دے آ جا کہ سرکار اپنی زیارت کرا جا. تو ساڈے واسطے تے دنیا آخرت دے اندر یہی کہنا دے وچ شے کافی ہے کہ سرکار نے اپنا دیدار کرا چھڑیا. اج ایک بندہ مرن لگدا ہے تو کہتا ہے مرن ویلے میری کو خواہش ہے سرکار دا چہرہ سامنے آ جائے. ہم مسلمان ناظر غور کر لیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے حضرت امام جلال الدین سیوطی صوفی بھی نے, لیکن اللہ رب العزت نے شانہ عطا کیتیاں. 72 واری 76 واری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت. اتنے بڑے بزرگ گزرے نے, لیکن آپ نے بہت زیادہ کتاباں لکھیاں نے. یہ قصص الانبیاء بھی کتاب آپ دی ہے جناب والا. آپ نے بہت ساری شروحات لکھیاں نے, آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی شان سنن والے ہو حضرت امام جلال الدین بھی صوفی ہو گزرے نے, لیکن آپ نے علم بھی چلایا ہے. آگے فرمایا کہ جو محدث ابن جوزی نے وہ بھی صوفی گزرے نے, لیکن انہوں نے بھی اپنا علم آگے بتایا ہے. پھر فرمایا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بھی صوفی نے, لیکن انہوں نے بھی کتاباں لکھ چھڑیاں نے. فرمایا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر بکی انہوں نے بھی کتاباں لکھیاں نے. کتنے علماء نے جنہوں اللہ نے علم بھی عطا فرمایا, ولایت کا درجہ بھی عطا فرمایا. انہوں نے ولایت دے نال بھی لوکاں نوں مسلمان کیتا ہے, لوکاں نوں ہدایت دتی ہے تے اپنے علم دے ذریعے دے نال بھی لوکاں نوں سیدھے رستے تے لایا ہے. یہ نہیں گل کرنی چاہیے کہ سارے ایک لینے سارے پیر یا کدی پیراں دے بارے گل کریا کرو نا تے سارے نوں ایک لینے نہ گڑیا کرو. جے دی گل کرنی ہے جے دے وچ برائی دیکھی ہے او دا نام لو کہ فلاں بندے دے اندر میں کمی دیکھی ہے.
باقی ساری نظر دے اندر تپیرو ہوندا ہے جڑا کوئی سانو ایسا پھوکا مارے جے نال ساڈے اوتے پیسے دی بارش ہون لگ جاوے، بس وہ سب تو بڑا پیر ہے۔ پھر جس نے ساڈا روزگار لوا چھڑیا وہ سب تو بڑا پیر ہے۔ پھر جس نے جناب والا گھر آیا اور دم درود کر کے گیا وہ ساڈے واسطے بہت بڑا پیر ہے۔ پیر او نہیں ہوندا اے تے کوئی شبد آواز لوگ بھی کر لیندے نے، پیر او ہوندا ہے یہ اگر آویں تیرے گھر دے وچ آئے یا تو او دے کول جاویں تیری باہ پکڑ کے رب دی بارگاہ تک لے کے جائے۔ او تے کوئی کردا نہیں، بس وہ آندے نے پیر صاحب۔ ایک بزرگ ہے کہ سن ساڈے علماء ہے سن تے او پیرہ دی گل بیان کر رہے سن، موضوع انہوں نے اولیاء اللہ دی شان رکھی ہوئی سی تے کسے نے ایویں نہ سر مار دیتا، جی میں سنتے بیٹھے ہوندے نا کہ ماشاءاللہ نوجوان منڈے وہ سنتے بیٹھے ہوندے نے تو انہیں ہمیں سر ماریا کہ یار یہ جڑے مولوی نے نا یہ تو پیراں نو اتنا وداندے نے کہ بس خدا دے نیڑے کر دیندے۔ انہاں دا گل پہنچی نہ کہ جی اے بندہ ہے منڈا ہے کوئی گل کردا بیٹھا، انہوں نے کہا جی کی کیا کہتے جی اے نبی ہوے یا ولی ہوے تسی انہاں نو اتنا وداندے ہو، اتنی شان ودا دیندے ہو کہ تسی اللہ دے نزدیک کر دیندے ہو۔ تو مولانا صاحب نے بیان فرمایا میری گل ایک سماعت کر لو کہ اسی تسی کہتے ہو نا کہ اسی پیر نو خدا تک لے جانے، ساڈے نزدیک پیر فقط بندہ بن جائے تے بڑی گل، پیر بندہ بن جائے تے بڑی گل ہے، خدا دے نزدیک جانا تے بہت بڑی گل، وہ تے ناممکن گل ہے۔ لیکن پیر اگر پیر سدانا چاہتا نا انہوں پہلے بندہ بننا پوے گا۔ یا جو ساڈے ماشاءاللہ پیر صاحبان جڑے ہیں وہ پتہ نہیں سانو کیڑے راہ تلائی پھرتے نے، پر اللہ تعالیٰ سانو نانو سارے نو ہدایت عطا کرے۔ دو چیزاں، ایک علم ایک ادب۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں ادب دے وچوں بھی بہت کچھ حاصل کیتا ہے، میں علم دے وچوں بھی بہت کچھ حاصل کیتا ہے۔ علم نے میں صرف پڑھنا شروع کیتا اور پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت نے مینوں قطب دا درجہ عطا فرما چھڑیا تے فرمایا جدوں میں ادب کیتا نا کسے دا تے ادب نے بھی مینوں اس مقام تے پہنچا چھڑیا کہ جس مقام تے کائنات مینوں غوث اعظم کہندی ہے۔ ہن ایتھے بھی سرکار جڑے حضرت سلطان العارفین ہیں نا ایتھے بھی کلام اٹھاندے اور اس گل دی بھی تشریح اپنے کلام کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اچھا حضرت سلطان باہو دا جتنا بھی کلام ہے آپ اپنے کلام کے اندر اپنا پیر و مرشد سرکار غوث اعظم کو پکار دیں۔ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، او کی لینا علم نو پڑھ کے جدو کوئی گل حق دی ہوندی ہے نا تے میں بولاں کوئی حق دی گل تے تسی اگوں کی کہندے ہو صحیح کہہ رہے ہو جی، گل اگر صحیح ہوے تے دوسرا تیسرا بولے وہ بھی یہی کہتا ہے جی صحیح کہہ رہے ہو۔ حضرت سلطان باہو نے کیا ہو پتہ کیوں لایا ہے؟ فرمایا جدوں میں گل کراں نا تانوں سمجھ آ جائے تسی نال میرے بھی کہو کہ گل صحیح ہے، گل صحیح ہے۔ فرمایا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، تے کی لینا علم پڑھ کے سچی گل کرن لگیا، شرمایا نہ کرو تے گل تسی میری تے کسی اور دی نہیں کر رہے ہو، تے سلطان العارفین دی گل کر رہے ہو، وہ کدی جھوٹ۔ فرمایا علم پڑھیا او ادب نہ سکھیا،
تے دل نہ پھرے وہ کی لینا تسبیح پڑھ کے سرکار نے ساری گل سمجھا چھڈی اے نال مل کے پڑھیا کرو تواڈی وچ حاضری نال لگ جاندی ہے حصہ ملانا چاہیدا ہے چنگی گل دے وچ چنگے کام دے وچ بھی حصہ ملانا تے چنگی گل دے وچ بھی حصہ ملانا چاہیدا ہے فرمایا ہے کہ علم اس نے مینوں اوتے چڑھایا ایک ادب اس نے مینوں اوتے چڑھایا تے علم کتنا ذرا ہو محدث ابن جوزی بہت بڑے عالم گزرے نے بہت بڑے محدث گزرے نے مرن لگے مقام انہاں دا پہلے دسن لگا مرن لگے تے فرمایا اے تسی مینوں غسل دین واسطے پانی گرم کرنا ہے نا غسل دین واسطے تے باہروں لکڑیاں نہیں منگاڑیاں باہروں لکڑیاں نہیں منگاڑیاں کی کرنا ہے اے جنہ کلمہ دے نال میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیثاں لکھیاں نے جی بولو یار کس نے کہا ہے جتنا کلمہ دے نال او سوچو پانی گرم کرنا ہے او کتنیاں کلمہ ہون گیاں جنہاں دے نال نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں لکھیاں ہون گیاں فرمایا انہاں کلمہ نو اٹھانا چولہے دے وچ انہاں کلمہ نو پانا اس اگ دے اوتے اس پانی نو گرم کرنا اور اس پانی دے نال مینوں غسل دینا سرکار دی بارگاہ جاواں گا عرض کراں گا یا رسول اللہ جس پانی دے نال میں غسل لے کے آیا ہاں اے انہاں کلمہ دے نال ہے انہاں کلمہ دی اگ دے اوتے اے پانی گرم کیتا گیا سی جنہاں کلمہ نو میں تہاڈی شان لکھ کے گسا کے تے جتنی چھوٹی جیڑی کلم باقی رہ جاندی ہے ہاتھ دے وچ نہیں پکڑی جاندی سرکار میں اس نو واپس سٹیا ہوندا سی او دا بالن بنا کے پانی گرم کر کے اس دے فیضان دے نال اپنے جسم نو غسل دے کے آیا ہوں اتنا علم اتنیاں حدیثاں لکھن والا تے جڑا علم ہے نا اے جسم دے وچ تکبر لے آندا ہے علم جڑا ہے اے بعض اوقات کچھ تے عاجز ہو جاندے نے پر کچھ لوکاں دے جسم دے وچ علم نا تکبر لے آندا ہے اور تکبر پھر کیا ہوندا ہوں اینو کیا پتہ ہے مینوں پتہ ہے میں پڑھیا ہوں اوے میرے کے بول کے تے دکھائے میں اس کو یہ کر دیواں وہ کر دیواں اس کو تو فلاں چیز دا نہیں پتہ ہونا اینو فلاں چیز دا نہیں پتہ ہونا یہ تکبر ساڈے اکثر علماء دے وچ بہت تکبر ہے اللہ تعالی سانو سارے نوں ہدایت عطا فرمائے گل کر لو کسی علماء دے کے جا کے دوسری باری گل پلٹا دو نا تو تواڈے گل پہ جان گے علم تکبر لے آندا ہے گل مشہور ہوئی بغداد دے اندر ایک عبد القادر نام دا بندہ ہے جس کو رب نے غوث بنایا سبحان اللہ بڑے عالم ہے اچھا عالم جڑا ہوندا نقطہ دا ہوندا نقطہ کردا ہے او غلطیاں کردا ہے آپ دے دل دے اندر خیال آیا آپ کے کنا تے آواز پہنچی کہ اس بغداد دے اندر کوئی بندہ ہے عبد القادر نام دا جڑا کہندا مینوں اللہ رب العزت نے اپنا غوث بنایا ہے جدا اے کہنا ہے کہ میرا قدم سارے ولیاں دی گردناں تے سبحان اللہ اے بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا دعویٰ ہے حضرت علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حالے فی الحال ہدایت پوری نہیں ملی حالے سرکار غوث اعظم دی نظر نہیں
ہوئی، سرکار غوث اعظم دی بارگاہ دے وچ عطا نہیں ہوئی۔ دل دے وچ علم بھی بہت ہے، تکبر بھی بہت ہے، دل دے وچ خیال آیا او کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے آپ کو غوث بنائی پھردا ہے، او کون ہے جڑا اپنے آپ کو اتنی شاناں دتی پھردا ہے۔ میں جانا وا ہن اس جگہ تے بھی میں محبت دی گل کر دیواں، اپنے آپ کو کوئی پیر کہہ دے لوگ من لیندے نے، لیکن ایک عالم دین دا کیا خیال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک کوئی پیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ انہوں دین دا سارا علم نہ آ جائے۔ فرمایا میں جاواں گا، میں اودا علم چیک کراں گا، اگر اودا علم اس معیار دے مطابق نہ ہویا میں انہوں غوث تسلیم نہیں کرنا۔ اپنے کچھ غلاماں نوں نال ملایا، فرمایا عبد القادر نام دا بندہ جس نے غوثیت دا دعویٰ کیتا ہے مینوں اودے کول لے چلو۔ سارے لے چلے، جناب والا اپنے نال سارے چلے، سرکار غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر پہنچے۔ میرے بارگاہ کس دی ہے جڑا سرکار غوث اعظم دی شان رکھن والا ہے؟ ایک کس دی ہے جدا نام عبد القادر ہے، ایک کس دی ہے جس نوں علم اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ ڈائریکٹ عطا کیتا جاندا ہے۔ سامنے آ کے بیٹھے نا جدوں تے او پیر نہیں ہوندا جڑا دل دا حال نہ جانے، سامنے آ کے بیٹھے تے آپ نے اپنی دستار سیٹ کی، اچھا میرا امتحان لینا ہے، میرا امتحان لینا ہے، ٹھیک ہے امتحان دے دیں۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، ہن ذرا توجہ رکھنا گل دے، پورے مجمع اپنے ذہن دے وچ بٹھاؤ کہ کس طرح دا مجمع ہے کہ سرکار غوث اعظم بیان پہ کردے نے، سامنے محدث ابن جوزی بیٹھے ہوئے نے، نال انہاں دے غلام نال خدمتگار نال لے کے آن والے سارے بیٹھے ہوئے نے، ایک دوجے انہاں دے اشارے ہونے نے، ذرا توجہ نال گل سماعت کرنا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت پڑھی، قرآن پاک کی چھوٹی جی آیت، چھوٹی جی آیت سرکار غوث اعظم نے پڑھی، اودا ایک ترجمہ کیتا، ایک تفسیر بیان کیتی۔ وہ سارے لوگوں نے محدث ابن جوزی والے ویکھیا، تینوں دا پتہ ہے کہ نہیں، تینوں اس تفسیر دا علم ہے کہ نہیں؟ انہیں اشارہ کیتا، میں نہیں جاندا وا، کوئی نویں گل کوئی نہیں، کوئی وڈی گل کوئی نہیں۔ اس سے آیت کی دوسری تفسیر پھر بیان کیتی سرکار غوث اعظم نے، پھر اشارہ کیتا تانوں پتہ ہے کہ نہیں؟ کہندے نے مینوں پتہ ہے، ایڈی وڈی گل کوئی نہیں۔ تیسری تفسیر ہوئی، چوتھی تفسیر ہوئی، آیت بھی کو پنجویں تفسیر ہوئی، چھویں تفسیر ہوئی، ستویں تفسیر، آٹھویں تفسیر، حتیٰ کہ 11 تفسیراں ہوئیاں۔ بندیاں نے محدث ابن جوزی نے ویکھیا، وہ کہندے نے مینوں بھی یہ تفسیراں آندیاں نے، کوئی کمال دی گل نہیں۔ ہن 12ویں تفسیر شروع ہوئی، 12ویں تفسیر شروع ہوئی تو لوگوں نے تکیا محدث ابن جوزی وال، ہاں جی ہن تہاڈا کیا ارادہ ہے؟ کہندا ہے اس تو اگے ہن مینوں کوئی نہیں پتا۔ ہن 13ویں ہوئی، 14ویں ہوئی، 15ویں تفسیر، یہ 16ویں تفسیر، کون پیا بیان کرتا ہے جنوں کائنات غوث اعظم دے نام دے نال پکارتی ہے، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے 51 تفسیراں ایک آیت کریمہ دیاں سرکار غوث اعظم نے پڑھیاں۔ پھر ادھر بھی جناب خیر صاحب ہونا شروع ہویا، ادھر جدو تفسیراں دا اثر ہوندا گیا ہے، تکبر سارا دور ہوندا گیا، غرور سارا دور ہوندا گیا، گھمنڈ سارا دور ہوندا گیا۔ سرکار غوث اعظم دی گلاں سن کے، ایک آیت دیاں تفسیراں سن کے جناب والا محدث ابن جوزی کھڑے ہو جاندے نے، وجہ دے وچ آ جاندے نے، اپنے کپڑیاں نوں پھاڑن لگ جاندے نے، کہندے نے سرکار ہن بس کر دیو، میں بے شک محدث ہاں پر من گیا وا تسی بھی اس کائنات دے غوث بن کے آئے ہو۔ فرمایا کچھ اور سننا ہے، اور آپ نے ایک الفاظ بولے سرکار غوث اعظم نے فرمایا ایک کال ایسی ہن حال والا ہونے ہیں، یہ تو ہو گئی سی جڑی گل، اور جڑے ہن وقت دے مطابق جو تفسیر کر سکنے وہ بھی کردے ہیں، مطلب 51 تفسیراں کر کے فرمایا ہلے میرا علم ختم نہیں ہویا۔ ملیا کتھوں؟ ادب تو، فرمایا علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، علم پڑھنا بھی ضروری ہے، ادب سیکھنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا میں اپنے پیراں دے کول گیا، آپ دے پیر جدو پتہ چلیا کہ سرکار غوث اعظم نے ولایت دے ماشاءاللہ بہت سارے درجے طے کر لے نے، تو آپ دے پیراں نے آپ نو دستار پہنائی، آپ نو اپنا جبہ پہنایا، اور اے موٹے تے رکھن واسطے جڑی علیحدہ کوئی شال وغیرہ ہوندی وہ بھی عطا فرمائی۔ مطلب مکمل حلیہ جڑا ہے وہ اپنے حلیہ دے اندر اپنے سرکار غوث اعظم نو رنگ دیتا۔ اچھا کوئی پیر ہوے، او پیر جدو اپنے مرید نو کچھ دیندا ہے، اگر پگڑی بناوندا ہے تے یہ کہندا ہے بھئی ہن ذرا اپنی پگڑی میرے سر تے بھی رکھ دے،
یہ کوئی کہتا پیر دی پگڑی پیر دی ایک اپنی شان ہے، اور اتنے گل سرکار غوث اعظم دی ہے۔ آپ مسلمان ذرا غور کر لیں، فرمایا اے عبد القادر جیلانی میری گل سن لے، میں تینوں دستار دیتی ہے، اپنی چادر دیتی ہے، اپنا خرقہ پہنایا ہے، اپنا لباس پہنایا ہے، اپنا جبہ پہنایا ہے، ہن تو بھی ایک مہربانی کر، اے جڑا لباس تو پائی کھڑا ہے ذرا اپنے پیر نو دے دے۔ اچھا یہ ہو جی موقع میں اپنے شاگرد نو کسی نو کہاں پڑھ دے، وہ سونا کر کے پڑھ کے سنا، وہ کہے جی تواڈے کے میں کی پڑھاں، تے پھر اس ویلے بندہ کہندا ہے کہ یار تو بہت سونا پڑھدا ہے، میں ٹھیک ہے تیرا استاد ہاں، تو پیر پتہ کی کہندا ہے عبد القادر گل یہ ہے بے شک میں تیرا پیر ہاں، لیکن میں تو تیرا صرف اللہ نال رابطہ کران واسطے آیا سی، باقی جڑا تیرا کام ہے نا جو تینوں رب نے شاناں دتیاں نے وہ بہت بڑا نے۔ کون سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آخری گل کر دیواں، آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے دے اندر حضرت سلطان العارفین فرمایا سن فریاد پیران دیا پیران، او سن فریاد پیران دیا پیران، تے میری عرض سنی کن دھر کے تے بیڑا میرا اڑیا او وچ خبراں دے، او جتھے مچھ نہ پیندے ڈر کے غوث جیلانی قطب ربانی، غوث جیلانی قطب ربانی، او میری خبر لیو چھٹ کر کے تے پیر جینا دا میرا باہو، کیا بولو ذرا پیر جینا دا میرا باہو، پیر جینا دا میرا باہو، سارے جب تک نہیں بولو گے گل ختم نہیں ہونی، پیر جینا دا میرا باہو، پیر جینا دا میرا باہو، او کدی لگ دے کر کے اللہ رب العزت نے